آپ حضرات کے علم میں ایک بات ہوگی کہ ہمارے ایک انتہائی جید عالم دین گزشتہ جمعے 22 جمادی الثانی 1445 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر مدلل المفصل گفتگو کرتے ہوئے اپنی اللہ سے آخری دعا منواتے ہوئے اللہ کے ساتھ وہ ایسا پیار کرنے والے تھے اور اللہ کو وہ ایسے محبوب تھے، اللہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کہ دنیا کے اندر آخری جو دعا انہوں نے مانگی ہے زندگی میں، اللہ نے اس دعا کو فوراً قبول فرما لیا ہے۔ وہ ایک جید عالم دین تھے، دین کے داعی تھے، اسلام کے داعی تھے، اسلام کے مبلغ تھے، وہ حق بات بیان کرنے والے تھے۔ جناب حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں انہوں نے گزاری ہے، زہد و تقوی سے لبریز تھے، فرائض تو چھوڑنا دور کی بات، سنت تو چھوڑنا دور کی بات، نوافل اور مستحبات کی بھی پابندی کیا کرتے تھے۔ اور ان کی زبان پر ہر وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبت، ان کے ترانے، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کیا جا رہا تھا۔ مسعود الرحمن عثمانی شہید رحمہ اللہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، چلے گئے ہیں، مارنے والوں نے ان کو مار دیا ہے، شہید کرنے والوں نے ان کو شہید کر دیا ہے، لیکن مسعود الرحمن عثمانی کوئی ایک فرد واحد نہیں تھا، ایک انسان نہیں تھا، ایک شخص نہیں تھا، بلکہ مسعود الرحمن عثمانی تو ایک پروگرام تھا، ایک مشن تھا، ایک جماعت تھی، ایک تنظیم تھی، ایک تحریک تھی۔ ارے مارنے والوں نے تو گولیاں چہرے پر مار کر کے ان کے چہرہ لہولہان کر دیا ہے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ سے جا ملے ہیں۔ اور ظالموں اتنا تو سوچ لیتے کہ ان کے بھی آخر بچے ہیں۔ وہ مسعود الرحمن عثمانی جس نے 1.5 ماہ قبل 21 نومبر 2023 کو اپنے والد مرحوم کے جنازے کو، میت کو قبر کی پاتال میں اتارا ہے، اور یہ تو سوچ لیتے کہ 1.5 ماہ کے اندر ان کے گھر کے اندر سے 2 جنازے، عظیم الشان جنازے اٹھ رہے ہیں، تو ان کے گھر والوں پر کیا قیامت بیتی رہی ہوگی، ان کے بچوں پر کیا قیامت بیت رہی ہوگی۔ آخر یہ اس طریقے سے علماء کرام کا قتل، جید علماء کرام کو قتل کر کے ان کو قبر کے پاتال میں اتارا جا رہا ہے، ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے گولی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہے میرے ملک کے ارض پاکستان کی سرزمین، اللہ نے تجھے تو ہمیں نعمت کے طور پر دیا تھا، تیرے ملنے پر میرے اکابرین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تجھے حاصل کرنے کے لیے میرے اکابرین نے پرائے تو پرائے تھے، اپنوں کے بھی تانے برداشت کیے۔
اے پاک سرزمین، مجھے تجھ سے گلہ نہیں ہے، پر تیرے اوپر بسنے والوں سے گلہ ضرور ہے، مجھے ان سے گلہ ضرور ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں کیا درد سناؤں آپ کو۔ اس وقت جو میری کیفیت ہے، جو میرا درد ہے، جو میرا غم ہے، ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب میں اس ارض پاکستان کو دیکھتا ہوں، اس کی سرزمین کو دیکھتا ہوں، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، تیسرے کونے سے لے کر چوتھے کونے تک، ہر طرف مجھے علماء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ بچے یتیم دکھائی دے رہے ہیں مجھے، عورتیں بیوہ دکھائی دے رہی ہیں مجھے۔ اور ظالموں، کیا ظلم انہوں نے کیا ہے، کیا جرم انہوں نے کیا ہے کہ جس کی پاداش میں تم لوگ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ مذموم قدم اٹھا رہے ہو، اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہو، دنیا کو بھی برباد کر رہے ہو۔ کیا جرم انہوں نے کیا ہے؟ میں اپنے ان علماء کا خون کن لوگوں کے ہاتھوں پر جا کر کے دیکھوں؟ میں اگر کسی غیر مسلم کے ملک میں ہوتا اور کسی غیر مسلم کی حکمرانی ہوتی اور کوئی غیر مسلم حکمران اور بادشاہ ہوتا، تو میں اس کا جا کر کے گریبان پکڑ کر کے پوچھتا کہ بتا تو صحیح کہ اسلام آباد کی سرزمین پر آج سے کئی سال پہلے مولانا عبداللہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ میں پوچھتا کہ ان کراچی کی سرزمین پر مولانا یوسف لدھانوی کو کیوں شہید کیا گیا؟ میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر عادل خان شہید کو کیوں شہید کیا گیا؟ میں پوچھتا کہ اسلام آباد کی سرزمین، تیرا نام تو اسلام آباد ہے، لیکن ہمیں یہاں سے ہمیشہ جنازے ہی ملے ہیں، کہیں تو ہمیں مولانا سمیع الحق کی صورت میں جنازہ ملا ہے، کہیں مولانا اعظم طارق شہید کی صورت میں جنازہ ملا ہے، کہیں مولانا مسعود الرحمن عثمانی کی صورت میں جنازہ ملا ہے۔ اے کراچی کی سرزمین، تجھ پر تو ہمارے سرخیل، ہمارے بزرگ بانی پاکستان، تحریک آزادی میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، انہوں نے تیرے اوپر تو جھنڈا لہرایا تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان کو بھی بھاولپور کی سرزمین پر زہر دے کر کے موت کے گھاٹ میں اتار دیا گیا۔ بتاؤ تو صحیح، میں جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ میں گھلا کروں تو کس سے کروں؟